अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने चैनल ZQ TV के साथ जाहिद कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता। दोस्तों, जो सिलसिला हमने इस्लामिक हिस्ट्री का शुरू किया, द बिगिनिंग ऑफ इस्लाम इन साउथ एशिया, उसका पहला हिस्सा या पहला पार्ट आप देख चुके हैं। ये उसका दूसरा हिस्सा है, उसी के साथ नती है। इसको भी देखिए और हम अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। 712 में अमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम इसको फतह करते हुए अलोड़, उच और मुल्तान तक आगे बढ़ते चले गए। उच एक बहुत बड़ा इलाका था उन दिनों जो मुसलमानों ने फतह किया। उच को फतह करने के बाद मुल्तान की तरफ बढ़े। मुल्तान में जो मरकजी किला था उसका घेराव किया गया और उस पर एक भरपूर हमले की तैयारी की गई। हमला किया गया लेकिन कामयाब न हो सके। सोच विचार के बाद आखिर मोहम्मद बिन कासिम ने दोबारा उस किले पर हमले की तैयारी की। इसमें मुकामी लोग भी शामिल थे। और मैं ये भी बताता चलूं दोस्तों कि जब मोहम्मद बिन कासिम 6000 मुजाहिदीन का दस्ता लेकर राजा दाहिर के मुकाबले के लिए चला था, तो उस वक्त उसकी तादाद 6000 थी। और जब वो मुल्तान तक पहुंचा तो उसकी अफवाज की तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब हो गई थी। मकामी लोग भी शामिल हो गए। फिर उन्होंने ये फौजी हिकमत अमली या स्ट्रेटजी अपनाई कि उन्होंने किले को जाने वाली जो पाइपलाइन थी या पानी की सप्लाई थी और खुराक की सप्लाई, उसे रोक दिया। चंद ही दिनों में उन्हें कामयाबी नसीब हो गई और वो उस किले को फतह करने में कामयाब हो गए। मोहम्मद बिन कासिम बहुत अच्छे किरदार और अच्छे अखलाक का मालिक था और यहाँ के लोग उसके किरदार और उसके हुस्न इखलाक से बहुत मुतासिर थे। इसी वजह से इर्द गिर्द के इलाके जिनमें उच, शरीफ और दूसरे इलाके शामिल थे, वहाँ के सब लोग अब एक तो इस्लाम की तरफ राग़िब हुए और दूसरा उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को अपना कमांडर, लीडर या हीरो तस्लीम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम जो पहले इस्लामी हीरो के तौर पर पहचाने गए, इसके बाद भी बरसगीर की तरफ बहुत से दूसरे हीरोज ने भी रुख किया। बाद में आने वालों में दूसरा सबसे बड़ा नाम महमूद गजनवी का था। महमूद गजनवी ने गजनी से यानी अफगानिस्तान से वो आता और उसने इंडिया पर या इस बड़े सगीर में सिंध के हवाले से 17 बार हमले किए। वो दिल्ली तक भी आन पहुंचा था, लेकिन उसने यहां कोई हमले तो किए। वो हमला करता, कामयाब होता, मालो असबाब, माल गनीमत की सूरत में समेटता और वापस चला जाता अफगानिस्तान। लेकिन यहां कोई उसने इस्लामी रियासत को कायम नहीं किया। ये तारीख लिखती है कि ये शायद अच्छी बात नहीं थी कि उसने यहां इस्लामी रियासत को। और वैसे भी उस दौर में कोई वफाक का तस्वुर नहीं था। बहुत छोटी छोटी रियासतें थी जो आपस में जंगो जदल में मसरूफ रहती थी। एनीवे, और सोमनाथ का मंदिर भी एक दास्तान गोई में भी आता है, निसाब की किताबों में भी हमने पढ़ा, प्राइमरी लेवल में भी और मैट्रिक लेवल में भी, कि सोमनाथ का मंदिर उसको तबाह भी महमूद गजनवी ने ही किया था। उसको तबाह बर्बाद में बल्कि सिर्फ किया, उसमें जितना भी सोना था और जितना भी उससे में कीमती हीरे जवाहरात थे
وہ سب بتوں کو توڑ کر ان کو لے کر واپس غزنی لوٹ جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر ذکر آتا ہے کہ 1185 میں تک یہ سلسلہ جاری رہا محمود غزنوی کے حملوں کا، اور پھر یہ سلسلہ اور مسلمانوں نے بہت استفادہ حاصل کیا یا فائدہ حاصل کیا، اور یوں بر صغیر پاک و ہند میں اسلام شروع ہوا. ابھی تک دوستوں آپ کو یہ پتہ تو چل گیا ہوگا کہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی اسلام کے پھیلاؤ اور اسلامی تاریخ کی ابتدا کیسے ہوئی. اس میں سب سے پہلا فیکٹر یہ نظر آیا کہ عرب تاجروں نے معاشی اور معاشرتی لحاظ سے اپنا ایک بہت بڑا حصہ ڈالا. دوسرا فیکٹر عسکری لحاظ سے تھا، جس میں راجہ داہر کی غلط پالیسیوں کے خلاف حجاج بن یوسف نے مجاہدین کا قافلہ بر صغیر اور سندھ کی طرف روانہ کر کے اپنا حصہ ڈالا. اور اسلامی تاریخ کے ہیرو محمد بن قاسم نے اپنی جرت، بہادری، معاشی پالیسیوں سے نچلی ذات کے لوگوں کو برابری کی سطح پر حقوق دیے اور دلوائے، جس کی وجہ سے اس نے یہاں کے مقامی لوگوں کے دلوں میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا. محمد بن قاسم کے حسن سلوک کو دیکھتے ہوئے جوک در جوک دوسرے مذاہب کے لوگ، نچلی ذات کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے. محمد بن قاسم کا یہ چیپٹر یہی ختم نہیں ہوتا، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے دوستوں کہ بر صغیر میں اسلام کے پھیلاؤ کا یہ پہلا راؤنڈ تھا. آگے بڑھتے ہوئے پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوا. برابری کا تصور بالکل بھی نہیں تھا. نیچ ذات اور اونچی ذات کو اہمیت دی جاتی تھی، یعنی اونچی ذات کو اہمیت دی جاتی تھی اور نیچ ذات کو برا سمجھا جاتا تھا. لوگ مختلف طبقوں میں بٹے ہوئے تھے. محمد بن قاسم کے حسن سلوک اور اسلام میں برابری کے تصور کو بہت سراہا، اور ان گنت ہندو یا نیچ ذات کے لوگ محمد بن قاسم کو مسیحا جان کر اس کی طرف راغب ہونا شروع ہو گئے. محمد بن قاسم نے نہ صرف ان کے ٹیکس معاف کر دیے، نظام کو بہتر بنایا گیا اور یہاں کے لوگوں کو حالات کو اور بہتری کی طرف لے جایا گیا. محمد بن قاسم نے یہاں کے لوگوں پر جتنے بھی ٹیکس تھے وہ معاف کرنے کے علاوہ ما سوائے جزیہ کے، جو کہ غیر مسلموں کی جان و مال کے تحفظ اور ان کی حفاظت کے لیے لیا جاتا تھا، وہ جاری رکھا. تمام ایڈمنسٹریشن اور مقامی انتظامات انہی لوکل لوگوں کو دے دیے گئے. یہاں تک کہ ان کے مذہبی اور تبلیغی پیشواؤں کو ان کو بھی تبدیل نہ کیا گیا، بلکہ سرکاری خزانے یا حکومت کی طرف سے ان کی تنخواہیں مقرر کر دی گئیں. بہت سی لائبریریاں بنائی گئیں، مساجد بنائی گئیں، مدارس بنائے گئے، اور مدارس کے قیام کے عمل کو اور پھیلایا گیا. مسلمانوں نے ہندوؤں کے اور بر صغیر کے جو سائنس کا علم جانتے تھے یا دوسرے علوم میں ماہر تھے، میتھمیٹکس میں ماہر تھے، اسٹرانومی کا علم رکھتے تھے، ان سب کو اکٹھا کیا گیا، انہیں عزت و تعظیم دی گئی، اور پھر ان کی جو کتابیں تھیں ان کے ترجمے عربی زبان میں کرائے گئے. اور اس کے بعد ہندو علماء کو بغداد بھی لے جایا گیا اور وہاں بہت ساری کتابوں کا
عربی میں ترجمہ کرنے کے بعد انہیں لائبریریوں میں رکھا گیا۔ غوری خاندان جو 1185 سے 1192 تک اس خطے پہ اپنا اثر و رسوخ جمائے رکھنے میں کامیاب ہوا اور اسلامی حکومت کو بنگال اور بہار تک پھیلا دیا۔ غوری خاندان کے لوگ بھی اسی طرح آتے، اٹیک کرتے یا حملہ کرتے اور مال غنیمت سمیٹ کر اور واپس نکل جاتے، لیکن غزنوی اور غوری میں یہ فرق نمایاں ہوا کہ غوری خاندان کے لوگ جب حملہ کرتے اور واپس لوٹتے تو وہاں پر اپنے کسی غلام کو وہاں کا گورنر مقرر کر کے واپس لوٹ جاتے تھے۔ شاید یہ وہی سلطنت غلامہ کا دور تھا جب مختلف ریاستوں میں انہوں نے اپنے گورنرز قائم کر دیے تھے۔ پھر اسی طرح 1206 میں قطب الدین ایبک نے پہلی بار، اب تک جو بھی ہم نے بتایا کہ آئے، حملہ کیا اور چلے گئے، پھر غوریوں نے یہاں پہ اپنے گورنر وغیرہ مقرر کرنے شروع کیے، لیکن قطب الدین ایبک نے پہلی بار اسلامک رولز متعارف کرائے یہاں پہ۔ اس طرح فتوحات ہوتی رہی اور 1226 میں قطب الدین ایبک جب وہ یہاں آیا، اس نے سب سے پہلے یہاں اسلامک رولز کی بنیاد رکھی اور ایک پراپر طریقے سے اسلامی حکومت بنائی یا اسلامی رولز قائم کیے۔ پھر اس طرح فتوحات جاری و ساری رہی اور یہ سلطانیت پیریڈ 1526 میں ختم ہوتا ہے۔ 1526 میں ختم ہوتا ہے جب ابراہیم لودھی کو پانی پت کی جنگ میں بابر نے شکست دی اور پھر اس کے بعد مغلوں کا زمانہ آتا ہے۔ یہ ہم تیسری اور آخری ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ